غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی قابضین نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ یہ سانحہ سری نگر سینٹرل جیل میں پیش آیا، جہاں بھارتی فورسز نے ایک چھاپے کے دوران قرآن کریم کی بے حرمتی کی۔ بھارتی فورسز کشمیریوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے اور انہیں اشتعال دلانے کے لیے اس نوعیت کے قبیح افعال کا ارتکاب کرتی ہیں۔ علماء دین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کی شناخت اور مذہب کو نشانہ بنانے کی بھارت کی مذموم مہم کا حصہ قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت کی جابرانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں سوپور، گاؤں گدل، ہندواڑہ اور کپواڑہ قتل عام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا ہے کہ ان شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور انسانی حقوق کے علمبردار خرم پرویز سمیت بھارتی جیلوں میں نظربند کشمیری سیاسی قیدیوں کی حالت ازار کو اجاگر کیا۔ حریت اور جمان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ادھر سول سوسائٹی کے اراکین نے ہندو فسطائی بی جے پی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی منفرد شناخت پر منظم حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سری نگر میں میڈیا انٹرویوز کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے کیے جانے والے بھارتی اقدامات کا مقصد مقبوضہ علاقے کے مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ سول سوسائٹی کے اراکان نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں اسرائیلی طرز کی نوآبادیاتی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مودی حکومت کشمیری مسلمانوں کی ثقافتی، لسانی اور مذہبی شناخت کو ختم کر رہی ہے۔ دنیاسنا بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس یا سی آر پی ایف کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے ضلع ریاسی کے علاقے کٹرا میں قائم کیمپ میں اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی جنوری 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 617 ہو گئی ہے۔